اچھا، ہر سپر سٹار کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے اور اس کی کامیابیوں کی ایک طویل فہرست کے پیچھے ایک اسٹرگل ہوتی ہے، وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں اس کو بہت سارے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں۔ تو ایسی ہی ایک کہانی ہے ہمارے معروف جو ہے ڈرامہ آرٹسٹ افتخار ٹھاکر صاحب۔ وہ میاں چانو سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ اپنی قسمت آزمانے کے لیے اسلام آباد آ گئے، اور یہاں پر آ کے ان کی قسمت میں یہ ہوا کہ ان کو ٹائر شاپ پہ، ورک شاپ پہ ایک جاب مل جاتی ہے۔ یہاں پر انہوں نے آ کے سٹارٹ کیا اور وہ پنکچر لگانا کے کام سیکھ لیا۔ اب ہوتا کیا تھا، جیسے روٹین کے مطابق ہمارے ہر کسی بھی دکان پہ آپ جائیں تو صبح صبح آپ کو پہلے تو وہ ایک چھوٹا بچہ آتا ہے، وہ جھاڑو دیتا ہے، دکان کی صفائی ستھرائی کرتا ہے، اور اس کے بعد وہیں پر پانی شانی کا تروکا لگا کر پھر جو ہے وہ چھڑک دیا جاتا ہے، اور پھر تلاوت قرآن پاک لگا لی جاتی ہے۔ تو افتخار ٹھاکر بھی تلاوت قرآن پاک لگا لیتے تھے اور اپنا جو کام ہے آغاز کر دیتے تھے۔ انہیں عابدہ پروین بڑی پسند تھی، ان کو ان کے کلام جو ہیں وہ بہت پسند تھے، تو یہ ان کی قوالی ضرور سنتے تھے۔ اب ایک دن ہوا کچھ یوں کہ ان کی جو F10 میں شاپ تھی اس کے ساتھ ہی ایک نئی عمارت بن رہی تھی، اور F10 اسلام آباد کا بڑا زبردست مرکز ہے، اور جو ہے وہاں پر ان کی جو ہے بلڈنگ دھوڑ مٹی بھی اٹھتی تھی جب وہ، کیونکہ عمارت کا کام ہو رہا تھا۔ تو ہوا ایک دن یہ کہ عابدہ پروین صاحبہ ان کی دکان پر آن پہنچی، اور انہوں نے آ کر کہا جی مجھے اپنی گاڑی کا ٹائر تبدیل کروانا ہے یا پنکچر لگوانا ہے، جو بھی تھا۔ اب ہوا یہ کہ ان کی جو گاڑی تھی نا، وہ اس ٹائم کی پجارو بڑی زبردست اور بڑی معروف گاڑی اس ٹائم سمجھی جاتی تھی، اور اتنی وہ کہتے ہیں صاف ستھری گاڑی تھی، چمک رہی تھی گاڑی۔ اب افتخار ٹھاکر کو جو ہے وہ فکر کھانے لگی، انہوں نے کہا یار ایک تو عابدہ پروین آ گئی ہیں، اوپر سے میری فیورٹ سٹار ہیں، اب ان کو میں بٹھاؤں کہاں؟ تو وہ ساتھ ہی ایک وہ پراپرٹی ڈیلر کا کوئی آفس تھا، وہ وہاں پر ان کو لے جاتے ہیں، وہاں پر بٹھاتے ہیں، اور وہ بھاگ کے گئے کہیں سے کوئی بیڈ شیٹ اٹھا کے لائے اور لا کے گاڑی کے اوپر ڈال دی کہ بھائی ان کی گاڑی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے اس کے بعد وہ گاڑی کا جو کام شام کیا، جو بھی پنکچر وغیرہ یا ٹائر تبدیل کرنا تھا کیا، اور عابدہ صاحبہ کو آگے بلایا، ان کو کہا کہ جی آ جائیں آپ کی گاڑی ریڈی ہے۔ اب عابدہ پروین آ کر گاڑی میں بیٹھی، اور اس کے بعد انہوں نے ان سے نام پوچھا، بیٹا اپنا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی میرا نام افتخار ٹھاکر ہے، اور 50 روپے ایکسٹرا نکال کے دے دیے، جو مزدوری بنتی تھی وہ تو دی ہی دی۔ اب افتخار ٹھاکر دل ہی دل میں اتنا خوش ہوئے جا رہے ہیں کہ یار مجھے آج عابدہ پروین سے ملنے کا موقع ملا، اور بڑا وہ خوش تھے کہ عابدہ پروین چلی گئی۔ اچھا، جیسے ہی گاڑی آگے کو گئی ہے، تھوڑی سی آگے کو بڑھتی ہے، تو وہیں پر بریک لگاتی ہیں اور پھر بیک واپس افتخار ٹھاکر کے پاس۔ افتخار ٹھاکر کو وہ کہتی ہیں کہ تمہارا جو نام ہے افتخار ٹھاکر، وہ سے پوچھتی ہیں کہ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں افتخار ٹھاکر۔ وہ سے کہتی ہیں کہ تم جو ہے نا ایک دن جو ہے سپر سٹار بنو گے، بڑے سپر سٹار بنو گے، دنیا تمہاری فین ہوگی۔ وہ کہتے ہیں یار میں سوچوں کہ یار یہ کیا کدھر یہ بات کہہ گئی ہیں، مجھے تو بہرحال جو خوشی اس بات کی تھی، مجھے 50 روپے زیادہ ملے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو وہ میڈم چلی گئیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ سیرو سینمے میں نا ایک دن سید نور صاحب کی فلم کا جو ہے وہ پریمیئر آ گیا، اور وہاں کا جو کمپیئر کرنا تھا، جنہوں نے کمپیئرنگ کرنی تھی، وہ بندہ بھاگ گیا۔ اب وہ جو سیرو سینمے کا جو مینیجر تھا یا مالک تھا، جو بھی کہہ لیں، اس سے کہتا کہ میری ہیلو ہائی تھی، وہ اتنی سی تھی کہ پیسے تو اتنے ہوتے نہیں تھے، کوئی 3 روپے کی ٹکٹ ہوتی تھی تو میں اس سے کہہ کلوا کے 1 روپے کی ٹکٹ لے لیتا تھا، اور میں جا کے اندر فلم دیکھ لیتا تھا۔ تو اس نے مجھے کہا یار تم نے کمپیئرنگ کرنی ہے، اور اس نے مجھے اٹھایا، گاڑی میں بٹھایا اور لے گیا اپنے گھر۔ اب میرے ہاتھ جو ہیں وہ کالے ہیں، مٹی دھول مٹی جیسے کپڑے ہوتے ہیں کام کرنے والے مزدوروں کے۔ تو اس نے کہا یہ میرا حشر تھا۔ اس نے مجھے بہرحال جی نیا سوٹ لے کے دیا، نیا سوٹ لے کے وہ میں نے پہنا، اور اس کے بعد میں ریڈی شیڈی ہو گیا، فٹ ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر پہنچا تو آگے جو ہے بہت سے لوگ آئے ہوں، اس میں فلم سٹار آئے ہوں، سہیل احمد صاحب آئے ہوں، اور مزے کی بات انہوں نے بتایا کہ وہاں پر جو چیف گیسٹ تھیں وہ آئی ہوئی تھیں عابدہ پروین صاحبہ، اور اس بات کو وہ کہتے ہیں کہ 3 برس گزر چکے تھے کمپیئرنگ کی۔ اور اس کے بعد جو ہے عابدہ پروین صاحبہ نے ان سے وہاں پر ملاقات کی، اور ملاقات کر کے کہا کہ ہم پہلے بھی کہیں پر کام کر چکے ہیں۔ تو افتخار ٹھاکر نے کہا نہیں جی ہم نے پہلے کام نہیں کیا، بلکہ میں تو یہ ٹائروں کا کام کرتا تھا، تو آپ وہاں سے آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی۔ تو کہتے اس نے پھر ایک وہی بات کر دی، انہوں نے کہا کہ ایک دن تم بڑے سپر سٹار بنو گے۔ تو مین وائل جی یہ وقت گزرتا گیا۔ اب جو جہاں پر اس کی افتخار ٹھاکر کی شاپ تھی،
وہاں پر ہی ایک ساتھ ہی گیسٹ ہاؤس تھا، تو جو اسلام آباد میں جب ڈرامہ کرنے آتے تھے سہیل احمد صاحب یا پھر اپنے وسیم عباس صاحب اور دیگر جو اداکار ہیں، تو وہ اسی گیسٹ ہاؤس میں رہتے تھے۔ اور اسلام آباد کا مزاج یہ ہے کہ رات کو تقریباً 7 8 8 9 بجے کے بعد یہ بالکل سنسان ہو جاتا ہے۔ تو اب تو پھر بھی شاپس کھلنا شروع ہو گئی، یہ پرانی بات ہے، تو تب تو سوچئے کہ کیا حال ہوتا ہوگا۔ تو بہرحال ہوا یہ کہ ان کی کیونکہ شاپ قریبی تھی تو آنا جانا شروع ہو گیا، اور وہ کہتے ہیں جس بندے کو جس شعبے سے لگاؤ ہو تو ان سے بندہ سلام دعا کر ہی لیتا ہے۔ تو سہیل احمد صاحب اور یہ وہ ان سے اس کی سلام دعا شروع ہو گئی، اور میاں چنو سے کیونکہ تعلق ہے تو ایک دن کہتے ہیں کہ وسیم عباس کی جو ہے والدہ کی ڈیتھ ہوئی، اور وہیں پر ہی سہیل صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا یار میں تمہیں ہی ڈھونڈ رہا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک ڈرامہ ہے 4 دن کے لیے، تو ایک بندہ ہمارا بھاگ گیا ہے، تو اس کی جگہ پہ آپ نے کام کرنا ہے۔ اب میں نے کہا جی میں کام کیسے کروں گا؟ انہوں نے کہا کرو گے۔ وہ سہیل صاحب مجھے لے گئے، اور جب لے کر پہنچے وہاں پہ جو ساتھی اداکار تھے انہوں نے کہا کنوں پھاڑ لیا ہے؟ تو اس نے کہا یار اگر کروا کے دیکھتے ہیں نواب کا رول، اگر اس نے کر لیا تو ٹھیک، ورنہ اللہ اللہ خیر صلاح، کوئی گل نہیں، کوئی اور بندہ ڈھونڈ لیں گے۔ تو بہرحال جی وہ کہتے ہیں کہ 4 دن کا ڈرامہ تھا، وہ 11 مہینے میں نے کیا، اور وہاں سے ان کے سفر کا آغاز ہو گیا، اور پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے آگے پہنچتے گئے۔ اب جو ہے ان کی ملاقات ہوئی کو تقریباً 10 12 سال بعد جا کے مذاکرات میں۔ اب وہاں پر مہمان خصوصی کون تھی؟ گیسٹ آئیں عابدہ پروین صاحبہ، اور وہ وہاں پر ان کی ملاقات ہو گئی، اور جب وہ وہاں پر کھڑے تھے ان کا استقبال کرنے کے لیے، تو عابدہ پروین نے اسے کہا کہ منزل پا گئے ہو نا؟ تو اس نے کہا میں حیران رہ گیا، حالانکہ میں نے تو نہ اسے پہلے کہا نہ کبھی بعد میں کہا۔ اس نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ فین بنیں گے تمہارے لوگ، اور تم جو ہے وہ ترقی کرو گے اور سپر سٹار بنو گے۔ اور وہ دیکھیں ان کی وہ نظر تھی کہ بس کیا ہی بات ہے، اور وہ دیکھیں دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ اب سپر سٹار ہیں۔ اور اس پوری اسٹرگل کے پیچھے ان کی محنت بھی ہے، لگن بھی ہے، کہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری، پنکچر کی شاپ پر آئے، وہاں پر کام شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے راستے بنانا شروع کر دیے۔ وہ سیانے پنجابی میں کہتے ہیں نا ویلے نالو ونگار چنگی۔ ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے، کچھ لوگ کام نہیں کرتے، اس لیے نہیں کرتے کہ یہ میرا پسندیدہ کام نہیں ہے، لیکن جو کام ہے وہ کام کرنا چاہیے، اور یہی ہماری کامیابی ہے۔ امید کرتا ہوں جی آج کی ہماری کہانی جو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔